بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کبیرہ نمبر 12۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو نہ کھاؤ دگنا سے دگنا۔ دوسرے ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ کہ سود کھانے والے، مال میں اضافہ لینے والے کل قیامت کے دن ایسی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ جس طرح دنیا میں ایک ایسا شخص جس کو سرکش شیاطین چمٹے ہوں اور وہ اپنے سہارے پر نہ کھڑا ہو سکتا ہو، وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے لیکن پھر گر پڑے، جیسے کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، لیکن سود کھانے والا کل قیامت کے دن اٹھ کر بھاگنا چاہے گا، چلنا چاہے گا، لیکن چل نہیں پائے گا، اور اس کی حالت اور کیفیت ایسی ہوگی جیسے کہ دنیا کے اندر جنات شدہ انسان کی ہوتی ہے، اس کو اپنی حالت اور کیفیت کا بالکل ادراک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے سود۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا ایک قوم ایسی تھی کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں جیسے تھے اور ان کے اندر سانپ جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یعنی سود کھانے والوں کا یہ انجام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں دیکھ چکے ہیں۔ سود کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے 73 درجے گناہ کے ہیں، اور سب سے آخری درجہ حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ فرمایا 1 درہم سود کا کھانا 10 زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سود انتہائی خطرناک ہے، اور کل قیامت کے دن ان کی جو خطرناک صورتحال ہوگی وہ کس بنیاد پر؟ اللہ فرماتے ہیں، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ لوگ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، اگر تجارت حلال ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تجارت کو جو ہے وہ ہم نے حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود حرام ہے، اور سود کو حلال سمجھ کے کرنے والا تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا معاملہ تو انتہائی خطرناک ہے، لیکن جو انسان سود کو حلال نہیں حرام سمجھ کے ہی استعمال کر رہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے اوپر جو ہے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس لیے سود، ہر قسم کے سود سے بچنا چاہیے۔ سود چاہے وہ 1 درہم کا ہو یا زیادہ رقم کا ہو، سود سود ہی ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اور یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرمایا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کو سامنے رکھو، موت کے وقت سے ڈرو، موت کی سختی سے ڈرو، قبر حشر کی ہولناکیوں سے ڈرو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو، اور جو تمہارا ہے اس کو چھوڑ دو سود میں سے۔ جب سود کی حرمت کا حکم آ گیا تو پھر اب کسی سے اگر سود لینا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی ارشاد فرمایا کہ سود حرام ہو چکا۔ اب سب سے پہلے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بھی سود تھا وہ سارا کا سارا معاف کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اعلان فرمایا کہ جن سے میں نے سود کا معاملہ کیا ہوا تھا ان سے جو اصل رقم تھی وہ بھی معاف کرتا ہوں، تاکہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ جو سود کا معاملہ تھا اس کے بھی جو ہے وہ معافی فرما دیں۔ حالانکہ یہ معاملہ تو سود کی حرمت سے پہلے کا تھا، ایک جو ہے وہ پروفٹ ایبل بزنس تھا سود اسلام سے قبل، اور سود میں چونکہ دوسرے کا مال ناحق لینا ہوتا ہے
تو اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اللہ نے حرام قرار دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو پھر سمجھ لو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ایسا بدبخت ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے؟ یہ تو معاملہ ہوا سود کی حرمت کا، سود کھانے کا اوپر جو ہے جو وعیدیں ہیں۔ اب سود کہتے کسے ہیں؟ کون کون سی چیز خصوصاً دور حاضر میں وہ سود میں شامل ہوتی ہے اور معاشرے میں عموماً ہم لوگ اس کو سود سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ سود مال سے زیادتی، یعنی جنس میں زیادتی کا نام سود ہے۔ وہ گندم ہو، وہ جو ہو، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ کوئی اور چیز ہو کہ دینی 1 کلو ہے اور لینی 1.25 کلو ہے، تو یہ اوپر والا 1 پاؤ جو اضافی ہے اس کو سود کہیں گے۔ پیسے رقم نقدی دیے 100 روپے اور واپسی 120 روپے لینی ہے، یہ 20 روپے جو ہے یہ اوپر سود ہے۔ یہ تو عمومی سود ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اضافی رقم جو لی جا رہی ہے یہ سود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر بیمہ، انشورنس اور اسی طریقے سے جو انعامی بانڈز پر جو انعام لیا جاتا ہے وہ گروی مکان رکھ کے مکان کو جو استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی سود کے اندر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے لکی کمیٹی یا نمبروں والی کمیٹی، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو آپ کمیٹیاں جس طرح ڈالتے ہیں، ایک کمیٹی دی نکل آئی اس کے بعد دینی ہی نہیں ہے۔ اب کمیٹی دی 1 لاکھ روپے لیے 10 لاکھ روپے، تو 9 لاکھ کس قسم میں جائیں گے، کس کھاتے میں جائیں گے؟ یہ اوپر والے 9 لاکھ یہ پھر سود ہے، یہ سود کے حکم میں آتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اور دوسرا جو عمومی سود ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے وہ نیوندرا اور سلامی کی شکل میں، وہ ہدیے کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر کسی جائز کام میں سفارش کر دے اور وہ سفارش جس کی جا رہی ہے وہ آ کر کے سفارش کرنے والے کو ہدیہ دے رہا ہے تو یہ بھی سود ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی منصب ملا ہے، اس منصب پر اس کو آ کر کے کوئی ہدیہ دے رہا ہے، پہلے اس سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اس کو ہدیہ جو ہے وہ دے رہا ہے، تو یہ بھی سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے۔ لہذا اس سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اسی طرح نیوندرا اور سلامی جو ہمارے شادی بیاہ اور آج کل جو ہے وہ دینی طبقے کے اندر بھی جو ہے وہ حفظ کی آمین اور تکمیل بخاری کی آمین کے اوپر جو لین دین کا سلسلہ چلتا ہے کہ آج 1000 دیا ہے تو کل 1500 لینے ہیں، آج 2000 دیا ہے تو کل 3000 لینے ہیں، اگر نہیں دیے تو پھر ناراضگی کا اظہار الگ ہوگا۔ تو اس پر اگر 1000 دیا ہے تو پھر 1500 جو لے رہے ہیں یہ 500 کیا ہے؟ یہ سود ہی ہے۔ اور آج معاشرے میں اس کو سود سمجھا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے خدایا سود کی ان صورتوں کو سامنے رکھ کے سود ہے، وہ حرام ہے۔ اور آج کل خصوصاً اسلامی بینکوں کے ذریعے سے مفتیان کرام کے فتویٰ کو کوٹ کر کے، فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، دکھاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، تو اس طرح بینکوں کے ساتھ لین دین اور خصوصاً جو گاڑیاں لیز پر لی جاتی ہیں، جو گاڑیوں کا معاملہ ہے بینکوں کے ساتھ، اس میں تمام تر سلسلے جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں سود کے ضمن کے اندر آتے ہیں۔ ہر وہ بینک جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ لین دین کر رہا ہے اس کا سود کا معاملہ ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بلا سود جو ہے وہ بینکاری دے رہا ہے۔ تو اس لیے ان تمام معاملات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، علماء سے مشاورت کر کے، علماء سے فتویٰ لے کر کے اپنی ساری سچویشن، کوئی کاروبار کرنے لگے، کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے، اس میں کہیں سود کی آمیزش تو نہیں، اور جہاں پر سود کی آمیزش ہو اس کو خیر بات کہنا چاہیے۔ یہ انتہائی خطرناک گناہ ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 1992 سے لے کے تاحال ہماری ریاست ملک پاکستان اللہ اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے حالات انتہائی دگرگون ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 1992 کے اندر ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے، جو کہ اس وقت شریعت ایپلیٹ بینچ کے چیف جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا اور اس کو ہائی کورٹ نے لاگو کر کے عمل درآمد کروانا تھا، لیکن اس وقت جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے اس کے خلاف جا کے ایک ریٹ دائر کی سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا۔ آج تک اس پر بحث نہیں ہوئی، 1992 سے لے کے آج تک
ملک کے اندر جتنا بھی سودی نظام چل رہا ہے، سودی کام ہو رہا ہے، وہ بینکوں کے ذریعے ہو یا پرائیویٹ ذریعے سے ہو، اس کا سارا صدقہ جاریہ محترم جناب میاں نواز شریف کو جا رہا ہے۔ اللہ اس کے حال پر بھی رحم فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے حال پر بھی رحم فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔